ایک دو سوالات باقی ہیں، ان کے جوابات شامل کرتے ہیں۔ جی علامہ صاحب۔ بہت شکریہ تسیم بھائی، بسم اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ دیکھیے جی، ایک سوال پوچھا بہن نے کہ نکاح تو ہو چکا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی، شرعی اعتبار سے اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ نکاح پہلے کر لیں اور اس کے بعد رخصتی کر لیں، بلکہ اس کے اندر جو علماء صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے یہاں خاص طور پہ کراچی کے اندر جو منگنیاں ہوتی ہیں اور منگنیوں کے بعد جو بہت زیادہ اختلاط ہوتا ہے اور سسرال میں ہر فنکشن میں آنا ہوتا ہے اور ملنا ہوتا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ نکاح کر لیں۔ تو ایسا ہو سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ بہن نے کہا کہ محمد بن عامر میں نے بچے کا نام رکھا تو لوگوں نے کہا کہ محمد نام نہیں رکھنا چاہیے۔ دیکھیے جی، محمد نام رکھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، محمد نام رکھنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور میدان معاشر کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ اس کی شفاعت ملے گی۔ ہاں یہ ہے کہ پکارنے کے لیے آپ کچھ ساتھ رکھ لیں، نسبت کے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، انہوں نے کہا کہ عبد الرحمن ساتھ رکھ لیا تو ٹھیک ہے، بالکل محمد عبد الرحمن سرکار کا پسندیدہ نام ہے، پسندیدہ نام، بالکل۔ ایک ساتھ ضمن یہ سوال پورا تو سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ گولڈ پر زکوٰۃ کیا ہے۔ دیکھیں جی، اگر صرف گولڈ ہی گولڈ ہے اور کیش بالکل نہیں ہے تو وہ جب تک 7.5 تولہ سونے تک پورا اس کا وزن نہیں ہوتا ہے اس وقت تک اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ 7.5 تولہ پورا ہو جائے تو 2.25 ماشے اس پر زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ یہ صرف اس صورت میں ہے کہ جب کوئی اور چیز نہیں ہے، صرف گولڈ ہی گولڈ ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ تسیم، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ ناظرین، وقت ہے سنہری بات کا، اور آج سنہری بات کے لیے جس حکایت کا میں نے انتخاب کیا ہے، قاضی محمد ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ، ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میں مکے میں رہتا تھا اور غربت کا عالم یہ تھا، فقر کا عالم یہ تھا کہ کئی دن کے فاقے ہو جایا کرتے تھے۔ کہا ایک وقت ایسا ہی آیا کہ 2-3 روز کا فاقہ تھا اور میں بہت پریشان تھا کہ اپنی بھوک کس طرح مٹاؤں، سوال کسی سے کر نہیں سکتا تھا تو کیسے مٹاؤں۔ کہا میں ایک جگہ بازار جا رہا تھا تو ایک تھیلی، ریشمی تھیلی جس کا دھاگا بھی ریشمی تھا، مجھے ملا۔ میں اسے اٹھا کر گھر لے آیا، گھر لایا تو اسے کھول کر دیکھا، اس میں ایک موتیوں کا ہار تھا، بہت بیش قیمت لگتا تھا، بہت قیمتی لگتا تھا۔ میں نے اسے رکھ دیا، باہر گیا، خوش بھی تھا۔ دیکھا ایک بزرگ ہیں جو اعلان کر رہے ہیں کہ میرا موتیوں کا ہار گم ہو گیا ہے اور یہ 500 اشرفیاں ہیں، اگر کوئی وہ ڈھونڈ کر لا دے تو میں اسے 500 اشرفیاں اس کے عوض میں دوں گا۔ وہ سمجھ گئے کہ ہار اسی بزرگ کا ہے، وہ اس بزرگ کو لے گئے اس خیال سے کہ ہار انہیں دے دوں گا تو 500 اشرفیاں مجھے مل جائیں گی۔ اس خیال سے گھر لے گئے، گھر جا کر اس موتی کے ہار کی نشانیاں پوچھیں، جو نشانیاں تھیں بزرگ نے صحیح بتائیں۔ کہا یہ آپ کا ہار ہے، یہ دیکھ لیجئے، یہی ہے۔ بہت خوش ہوئے بزرگ کہ ہاں یہی ہار ہے، اور جس طرح میں نے تم سے وعدہ کیا تھا یہ 500 اشرفیاں ہیں اس کے عوض جو میں تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ قاضی محمد ابو بکر فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت یہ خیال آیا کہ یہ میرے لیے لینا ٹھیک نہیں ہے، یہ میں نے زمین سے اٹھائی تھی، یہ اس کی امانت تھی، یہ امانت اس تک پہنچانا مجھ پر فرض ہے اور اس کے عوض مجھے پیسے نہیں لینے چاہیے۔ بزرگ نے بہت اصرار کیا کہ نہیں، میں نے یہ اس کا ذکر کیا تھا، چونکہ اعلان کیا تھا تو یہ لے لو، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ قاضی ابو بکر صاحب نے منع فرما دیا۔ فاقہ تھا، بہت دن پھر فاقہ رہا۔ کہا میں تجارت کی غرض سے سفر پر نکلا، کشتی میں آگے سفر تھا، کچھ لوگ اور میرے ساتھ تھے، سمندر میں طوفان آیا اور کشتی ڈوب گئی، اس قدر ڈوب گئی کہ جتنے میرے ساتھ تھے سب جاں بحق ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے میری مدد فرمائی اور ایسی رحمت فرمائی کہ ایک تختہ مجھے مل گیا، جس تختے کے سہارے میں ایک ایسے گمنام جزیرے پر آ گیا جسے میں جانتا نہیں تھا۔ جب تھوڑا سا آگے اس جزیرے میں چلتا ہوا گیا تو وہاں مسجدیں تھیں، میں بھی ایک مسجد میں چلا گیا اور قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ کچھ لوگ جب انہیں پتہ چلا کہ ایک شخص مسجد میں آیا ہے اور اجنبی شخص ہے اور تلاوت قرآن کر رہا ہے، تو ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، چوتھے لوگوں کو پتہ چلتا چلا گیا اور وہ بھی مسجد میں آ گئے۔ سب آئے اور ان سے کہنے لگے کہ آپ قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں؟ کہا جی پڑھ سکتا ہوں۔ کہا آپ ہمیں بھی قرآن مجید پڑھائیے۔ قرآن مجید پڑھانا شروع کر دیا۔ اس کے عوض بہت سے تحائف، بہت سے انعامات آپ نے ان کے خدمت میں پیش کیے۔ ایک دن انہیں لکھتے ہوئے دیکھ لیا، کہا آپ لکھ بھی سکتے ہیں، ہمیں لکھنا بھی سکھائیے۔ وہ لکھنا بھی سکھایا، تحائف ملتے رہے، لوگ آ کر پیسے بھی پیش کرتے، تحائف بھی پیش کیا کرتے۔ کہا بہت اچھی گزر بسر ہونے لگی۔ آپ کے رویے سے وہ جزیرے والے بہت متاثر ہو گئے تھے۔
ایک دن انہوں نے کہا کہ ایک یتیم لڑکی ہے اور ایک متمول خاندان سے اس کا تعلق ہے، صاحب ثروت ایک شخص تھا، اس کی بیٹی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ نیک آدمی دکھتے ہیں، اس کا نکاح آپ سے کر دیا جائے۔ آپ راضی ہو گئے نکاح کے لیے، نکاح ہو گیا، اور وہ عورت جس سے نکاح ہوا تھا جب ان کے گھر آئی تو وہ اس وقت اس تقریب میں ہی جب نکاح ہو رہا تھا، نکاح کے بعد جب اس نے انہوں نے اس کی طرف نظر اٹھائی تو وہ ہار موتیوں کا وہی ہار اس نے گلے میں پہن رکھا تھا۔ وہ حیران ہو گئے، ان کی حیرانگی کو لوگوں نے بھانپ لیا، کہا حضرت کوئی بات ہے، کوئی مسئلہ ہے؟ کہا نہیں، مسئلہ کوئی نہیں ہے، لیکن یہ موتیوں کا ہار مجھے مکے میں ملا تھا اور ایک بزرگ کا ہار تھا، اور وہ بزرگ مجھ سے لینے کے لیے آئے تھے، میں نے انہیں دیا تھا، یا تو یہی ہار تھا یا بالکل ایسا ہی کوئی ہار تھا، میں اس بات پر بہت حیران ہو رہا ہوں۔ لوگوں میں خوشی کی جیسے لہر دوڑ گئی ہو، بس اتنا بتانا کہ وہ مکے کا ہار مجھے ملا تھا اور میں نے اسے واپس لوٹایا تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ جیسے ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی ہو ہر طرف، اور لوگ خوش ایک دوسرے سے گلے ملنے لگ گئے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا وہ ہار ان کے والد گرامی کا تھا، اور ان کے والد گرامی جب ہار گم ہو گئے تو یہ سارا واقعہ انہوں نے سنایا تھا، اور جب واپس لوٹ کر آئے تھے تو وہ اکثر یہ دعائیں کرتے تھے کہ وہ ایک ایسا نیک سیرت آدمی تھا جس نے میرا ہار مجھے واپس کیا ہے، کہ میں یہ دعائیں کرتا ہوں کہ یا اللہ میری بچی کا نکاح اس سے ہو جائے۔ وہ اکثر یہ دعائیں کرتے تھے۔ اب اس کا انتقال ہو گیا، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس بزرگ کی اللہ رب العزت نے کس طرح سے دعائیں قبول فرمائی ہیں۔ ناظرین کرام، اس سے جو علماء درس لکھتے ہیں، اس کا سبق لکھتے ہیں کہ ایک بات نیک لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، دوسری بات یہ کہ اگر آپ کوئی حرام کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں تو جو آپ کے نصیب میں حلال اور جائز چیز لکھی ہوئی ہے وہ انشاءاللہ وہ رزق آپ تک ضرور پہنچے گا۔ صرف اس یقین کی ضرورت ہے، اس یقین کے ساتھ حرام کو ترک کر دیجئے کہ یقیناً مجھے اللہ رب العزت حلال ذرائع سے یہی رزق کی یہی فراوانی، یہی کشادگی مجھے ضرور عطا فرمائے گا۔ بس اتنے یقین کی ضرورت ہے کہ ہم حرام کو اس یقین کے ساتھ چھوڑیں تو اللہ رب العزت جو آپ کے نصیب میں لکھا ہے وہ آپ کو ضرور مل کر رہے گا۔ صالح اولاد بننا تھوڑا سا مشکل ہے، اور اس مشکل کے حل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے واقفیت، اور پھر اس کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنا، اگر اس کو بہت بڑی سعادت مندی تصور کر لیا جائے تو ہر گھر میں اس جہت سے بے حد سکون اور راحت داخل ہو سکتی ہے۔ علامہ صاحب کیا کہیں گے؟ جی تسلیم بھائی بہت شکریہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ باقی مصنف نے صحیح فرمایا کہ بنیاد تو یہی ہے کہ انسان جو ہے ان تمام ذمہ داریوں کو، حقوق کو، فرائض کو نبھائے، اور وہ میں تتمہ اور تکمیلہ کروں گا کہ والدین کے بھی حقوق ہیں، ان حقوق کو پورا کرنا چاہیے، اور والدین بچپن سے اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ گھر کے اندر ہم رہتے ہیں، گھر سے بچہ سیکھتا ہے، اور گھر میں گھر کی گھنٹی بجے، گھر کا ٹیلی فون بجے اور ہم آواز دیں کہ بیٹا بتا دیں کہ ابو گھر پہ نہیں ہے، اور پھر آغاز تو یہی سے ہو گیا، آغاز تو یہی سے ہو گیا، اور بتا دیں کہ ابو سو رہے ہیں۔ کبھی کبھی وہ سونے والے ابو کی بھی آواز ٹیلی فون میں چلی جاتی ہے کہ ہاں واقعی پورا سو رہے ہیں۔ تو اب بنیاد جب آپ گھر سے جھوٹ کی رکھ رہے ہیں بچوں کو، پھر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ جب سوسائٹی میں، معاشرے میں نکلے تو ایک مثالی اولاد بنے، مثالی بچہ بنے، تو یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمیں انفرادی طور پر تسلیم بھائی اپنے گھر کے ماحول کو سب سے پہلے ٹھیک کرنا ہوگا۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، انسان اس ذمہ داری کو پوری کرے تو انشاءاللہ تعالی سوسائٹی کا اچھا فرد ہم دے سکتے ہیں۔ صحیح، بہت شکریہ حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب، علامہ لیاقت حسین صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ تسلیم بھائی، بہت شکریہ الحاج محمد افضل نوشاہی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ آخر میں کلام سنیں گے۔ ناظرین کرام، معاشرے میں توازن کے لیے ضروری ہے، مسئلہ وہاں کھڑا ہوتا ہے کہ جب گھر میں نئی عورت آتی ہے، بیوی کی حیثیت سے، بچے کی، بہو کی حیثیت سے، وہاں مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ بچے کو توازن پیدا کرنا ہوگا، وہاں پر ماں کو ماں کا درجہ دینا ہوگا، بیوی کو بیوی کا درجہ دینا ہوگا۔ جہاں بھی یہ ڈس بیلنس ہوگا وہاں توازن بگڑے گا۔ میں نے ذکر کیا تھا آغاز میں کہ ہمیں عہد کرنا ہوگا، تو یہ عہد کیجئے آج کہ ہم گھروں میں جا کر کہیں بھی ہیں اس وقت جب بھی ماں سے ملاقات ہوگی تو اس کی قدم بوسی کریں گے۔ دیکھیے پھر کیفیات ظاہری بھی، باطنی بھی، قلبی کیفیات کس طرح سے تبدیل ہوتی ہیں۔ ماں کی دعائیں لیجئے، ترقی کے زینے چڑھتے چلے جائیے۔ اپنے میزبان تسلیم احمد صابری کو کل تک کے لیے اجازت دیجئے۔
تسلیمات. بسم اللہ. یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، اور گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، والہانہ جو طواف روضہ اقدس کریں، مست و بے خود وجد میں آتی ہواؤں کو سلام، جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا، تا قیامت ان فقیروں اور گداؤں کو سلام، مسجد نبوی کی صبح اور شاموں کو سلام، یا رسول اللہ تیرے غلاموں کے غلاموں کو سلام، اے ظہوری خوش نصیبی لے گئی جن کو حجاب پیش کرتا ہے ظہور